الرحمن ابن ملجم کا وہ قصیدہ بیان کرنے کے بعد ایک اور بڑی شخصیت جو ان کے ہاں سند حدیث رسول ہے، کہتے ہیں ہمارے یہاں علم رجال کی بڑی اہمیت ہے. ذرا دیکھیے دوسرا علم رجال نسائی صاحب نے کیا کیا ہے. وہاں پر علی علیہ السلام کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کا قصیدہ تھا، اور یہاں پر حسین ابن علی کے قاتل عمر ابن سعد کا قصیدہ درج ہے. کون نہیں جانتا عمر ابن سعد کون؟ اور ان کے علماء اسے سچا صدوق کہتے ہیں، سچا ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات اس پر فٹ نہیں آتی ہے تو اس کے بعد اس کی تعویلیں شروع کر دی. عمر ابن سعد ہی تھا نا کہ جو اس لشکر کا سردار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، کہ جس میں شمر ابن ذل جوشن ملعون نے سید الشہداء کا سر قلم کیا. یہ وہی اسی فوج کا سردار تھا نا عمر ابن سعد. لہذا یہ اہل بیت رسول کا قاتل ہے، اور اس کی سند، اس کا بیان کیا ہوا، اس کا بیان اور اس کی بیان کی ہوئی حدیث کو ان کی صحیح کتابوں میں سند کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اس حدیث یا سنت رسول کا منکر ہو وہ کافر ہے. یہ راوی اس کو دیکھیں، جب یہ راوی ہے تو پھر آپ آئندہ قس علی ذالک فعل و تفعل. اب اس کے بعد آپ خود ہی آخر تک کہانی پڑھ لیجئے. جب اس کی ابتدا ہی یہ ہے تو پھر آگے کیا ہوگا، اس کی حجیت کہاں سے آئے گی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی حجیت کہاں سے آئے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان چار مذاہب کے پیروکاروں کے، حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی، ان چار مذاہب کے پیروکاروں کے ہاں جو یہ چار ایک دوسرے کی نفی کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی معیار حدیث مختلف ہے. کبھی کوئی محدث کچھ بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، دوسرا کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، تیسرا کہتا ہے یہ حدیث متواتر ہے، چوتھا کہتا ہے یہ حدیث حسن ہے، پانچواں کہتا ہے یہ حدیث خبر واحد ہے، چھٹا کہتا ہے یہ حدیث مشہور ہے. بہت سے موارد ایسے ہیں. وقت بہت ہو چکا ہے، میں چاہتا تھا آج تھوڑا بیان کروں چونکہ شب قدر ہے اور اعمال کرنے ہیں، لہذا دو لفظ بیان کر کے باقی کو انشاءاللہ کل عرض کروں گا اور یہ پیش کروں گا کہ حجیت قرآن کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے. دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ ہم قرآن کی حجیت مطلق، بس اس کی ہر بات جو ہے وہ صحیح ہے. بھئی کون کہتا ہے صحیح نہیں ہے؟ کون نہیں مانتا ہے قرآن کو؟ آپ ہیں جو قرآن کے معانی میں تعویلیں کرتے ہیں. ہم تعویلیں بھی نہیں کرتے. ہمارے ہاں تو ظاہر قرآن حجت ہے، ظاہر کتاب حجت ہے. جب تک کہ اس کے معانی سمجھ میں آتے رہیں حجت ہے. اور ظاہر سنت تو ابھی میں نے عرض کر دی ہے. اب میں موارد پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. یہ ان کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. یہ مدعیان تسنن کی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت عمر ہیں. اور یہ اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں. ایک بیان کرنے والا ہے اور حدیث متواتر بن گئی. یہ تو ہے ان کا معیار.
دوسرے اور ایسے ان کے محدث آئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ اس حدیث کو حدیث متواتر نہ کہیں، حدیث واحد، خبر واحد کہیں۔ ایک صاحب نے کہا یہ حدیث متواتر نہیں ہے، یہ حدیث حسن ہے، اس لیے کہ یہ اس معیار پر نہیں آتی کہ جو حدیث متواتر کا معیار ہے۔ ان میں سے محدثین کے معیار کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے حدیث کی حجیت کا منکر، مگر کون سی حدیث، کس کی حدیث، ان کتابوں میں لکھی ہوئی حدیث یا یہ جو مذاہب اربعہ ہیں ان کے ہاں جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ متواتر حدیث کی شرائط طالب علمانہ گفتگو کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ متواتر حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس کے بیان کرنے والے راوی جو ہیں وہ 4 ہونے چاہیے، کم از کم 4 ہوں گے تو متواتر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ دوسرے فرماتے ہیں کہ نہیں 5 ہونے چاہیے، تیسرا قول یہ ہے کہ 7 ہونے چاہیے، چوتھا قول یہ ہے کہ 10 ہونے چاہیے، پانچواں قول یہ ہے کہ 12 ہونے چاہیے، چھٹا قول یہ ہے کہ 20 ہونے چاہیے، ساتواں قول یہ ہے کہ 40 ہونے چاہیے، آٹھواں قول یہ ہے کہ 70 ہونے چاہیے، نواں قول یہ ہے کہ 300 سے زیادہ ہونے چاہیے، اور ہر ایک نے اپنے قول کی صحت پر دلیل دی ہے کہ جو میں کہتا ہوں 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 8 ہوں، 70 ہوں، 100 ہوں، 300 دلیل دی ہے انہوں نے۔ اب وہ دلیل ان کی اپنے پاس رہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں متواتر حدیث کے معیار پر بھی اختلاف ہے۔ پہلے آپ اپنا معیار تو متعین کر لیں کہ آپ چاروں مذاہب یا چاروں فرقوں کے نزدیک، کہتے ہیں یہ فرقے بعد میں بنے، فرقے چاروں فرقوں کے نزدیک آپ ایک معیار قائم کریں، پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ پہلے آپ اپنے گھر کو تو سنبھالیں کہ آپ کے گھر کی بات ایک ہے یا 4 ہیں۔ ہم آل محمد کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے، فقہ اہل بیت ایک ہی ہے، ان کے احکام میں فرق نہیں ہے، جو پہلے نے کہا وہی آخری نے کہا۔ ان کے ہاں جو پہلے نے کہا وہ دوسرے نے نہیں کہا، جو دوسرے نے فرمایا وہ تیسرے نے نہیں فرمایا، وہ چوتھے نے نہیں کہا، لہذا معیار فرق ہو گیا نا۔ معیار یہ ہے، اب میں انشاءاللہ کل کے بیان میں ان موارد کو پیش کروں گا کہ جہاں قرآنی حجیت کے دعوے داروں کے ہاں خود قرآن کے اوپر شک موجود ہے۔ یہ تو ہم اس لیے باتیں نہیں کرتے ہیں کہ قرآن کی عظمت اس بات کی متقاضی ہے کہ اسے ہی جو کچھ ہے، جیسے ہمارے ائمہ نے فرمایا اور حضور نے فرمایا، ما بین الدفتین، جو اس وقت قرآن موجود ہے، جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا من الجنت والناس تک ہوتی ہے، وہی ہمارا قرآن ہے، وہی ہمارا قرآن ہے۔ 114 سورتوں والا، 116 سورتوں والا قرآن نہیں ہے، وہ میں کل پیش کروں گا کہ ان میں سے بعض حضرات جو یہ حجیت قرآن کا دعویٰ جو کرتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر بھی ذرا دیکھ لیں کہ ان کے ہاں بھی کچھ ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے کئی ایک سورتوں کا دعویٰ کیا ہے، کئی ایک آیتوں کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ بھی تھیں،